كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين كما أرسلنا فيكم رسولا منكم ہم نے تم پہ نعمت کی تکمیل کر دی ہے جس طرح کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے رسول بھیجا تھا یتلو علیکم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں تمہارے سامنے ہماری آیات ویزکیکم اور تمہیں صاف کرتے ہیں ویعلمکم الکتاب والحکمت اور سکھلاتے ہیں تمہیں کتاب اور سنت دانائی وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور سکھلاتے ہیں تمہیں وہ چیزیں جو تمہیں معلوم نہیں تھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ لہذا مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرتے رہو وَلَا تَكْفُرُونِي اور میری ناشکری نہ کرو یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے گزشتہ آیات میں ایک اعتراض جو مجموعی طور پر 5ویں نمبر کا اعتراض تھا مسئلہ رسالت پر آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ یہاں سے مسئلہ رسالت کا آغاز ہوا تھا اور مسئلہ رسالت میں 5 اعتراضات اب تک اور ان کے جوابات اور ان کا حل وہ بیان کیا جا چکا ہے پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے لیے دعا کی ہے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی ہے تیسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے آبا و اجداد بڑے لوگ تھے چوتھا اعتراض یہ تھا کہ حق دین یہودیت ہے یا نصرانیت ہے ہر ایک اپنے اپنے قول کے مطابق ان چاروں اعتراضات کے جوابات ہوئے تھے 5واں اعتراض یہ تھا کہ تحویل قبلہ کیوں ہوا ہے اس نبی نے قبلہ کیوں بدل دیا ہے یہ اعتراض تحویل قبلہ پر کیا تو اس کا جواب 4 علتوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ دیا گیا پہلی علت یہ تھی کہ بھئی اللہ کی مرضی ہے للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب شمال جنوب تمام جہات اللہ تعالیٰ کے ہیں جس جہت کو چاہے اللہ حکم دے دیں تمہیں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے دوسری علت تھی کہ تحویل قبلہ میں امتحان مقصود ہے لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه تیسری علت تھی کہ لکل وجہۃ هو مولیہا ہر قوم کے لیے ایک مستقل قبلہ ہوا کرتا ہے آپ بھی مستقل ملت ہے اس لیے آپ کا بھی مستقل قبلہ ہے
اور چوتھی علت تھی کہ تحویل قبلہ کا حکم اس لیے کیا ہے تاکہ مخالفین کے پاس حجت نہ رہے، لئلا یکون للناس علیکم حجہ۔ تفصیلی جواب ہو گیا۔ آج کی آیت میں ماقبل سے ربط یہ ہے کہ ماقبل میں تکمیل اتمام نعمت کعبہ کا ذکر تھا، یہاں اتمام نعمت رسالت کا ذکر ہے کہ جس طرح تمہارے اوپر نعمت کو مکمل کیا، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے بیت اللہ شریف کو تمہارا قبلہ بنا کر۔ یہ ایسی ہے جیسے میں نے تمہارے اندر کامل رسول کو بھیجا ہے، جس طرح نبی کامل ہے اسی طرح تمہارا کعبہ بھی کامل ہے۔ تو کما ارسلنا، اکثر مفسرین کے ہاں اس کا تعلق ماقبل سے ہے، یعنی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اتمام نعمت کے ساتھ ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کی ہے جس طرح کہ میں نے تمہیں کامل رسول دیا ہے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ حولنا القبلۃ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یعنی ہم نے تحویل قبلہ اسی طرح کیا۔ یہ پورے واقعہ تحویل قبلہ کی طرف وہ مشبہ ہے، اور رسول ارسال رسول جو ہے یہ مشبہ بھی ہے، یعنی تحویل قبلہ کو تشبیہ دی گئی ہے ارسال رسالت کے ساتھ، ارسال رسول کے ساتھ، کہ میں نے قبلے کو اسی طرح بدل دیا ہے جس طرح کہ میں نے تم میں رسول بھیجا ہے، اور اسی طرح انہوں نے رسول کی رسالت پر اعتراضات کیے، تو اسی طرح انہوں نے تحویل قبلہ کے اوپر بھی کیا کیا، اعتراضات کیے ہیں۔ تو جس طرح تحویل قبلہ رسول کی رسالت پہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح تحویل قبلہ پر اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کی پرواہ نہ کریں، فلا تخشوہم واخشونی۔ علامہ ابن جریر، محمد ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ دوسری دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ ایک یہ کہ میری اولاد میں تابعدار امت اور ہدایت والے لوگ، ہدایت یافتہ لوگ پیدا فرما۔ دوسری دعا کی تھی میری امت میں، میری اولاد میں اس آخر الزمان پیغمبر کو مبعوث فرما۔ یہ دونوں دعائیں وہاں پہ دعا کا ذکر تھا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اور ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ان دو آیات میں یعنی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ میں اور کما ارسلنا فیکم رسولا منکم میں، اس دعا، ان دونوں دعاؤں کی اجابت کا ذکر ہے۔ یعنی جس طرح ارسال رسالت کی دعا ابراہیمی قبول ہوئی تھی، اور ہم نے تم میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو موصوف بصفات المذکورہ ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہے کہ وہ تلاوتی کتاب کرتے ہیں، تزکیہ نفوس کرتے ہیں، تعلیمی کتاب اور حکمت کرتے ہیں، اسی طرح موصوف پیغمبر کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور وہ ہم نے قبول کر لی۔ اسی طرح ہم نے ان کی وہ دعا بھی قبول کی جو دعا انہوں نے مانگی تھی کہ میرے اولاد میں سے، میری ذریت میں سے کیا ہو، ہدایت والے اور مسلم اور تابعدار لوگ ہو۔ تو وہ ہم نے لِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اپنے نعمت دین یعنی بیان شرائع ابراہیمیہ تمہیں عطا کر کے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ہدایت دے کر تمہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ تو آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کی جماعت دے کر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور آپ کو نبوت مبعوث فرما کر کیا کیا،
آپ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا بھی قبول ہوئی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں دعاؤں کو قبول کیا، ہم نے ان کی اس دعا کو جو انہوں نے مانگی تھی کس کے لیے، اپنے اولاد کے اندر ایک امت مسلمہ کے ہونے کے لیے، اسے ہم نے اسی طرح قبول کیا جس طرح ہم نے ان کے ارسال رسول کی دعا کو قبول کیا تھا۔ تو ارسال رسول کی دعا مشبہ بھی ہے، اور ارسال رسول کی دعا کی قبولیت یہ مشبہ بھی ہے، اور جو ہے کس میں کیا وبعث فیہم رسولا منہم، اور کیا کہتے ہیں امت مسلمہ کا عطا کیا جانا، صحابہ کرام کا عطا کیا جانا، یہ کیا ہے، یہ مشبہ ہے۔ تو مشبہ بھی کیا ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے کس سے، مشبہ سے۔ تو فرمایا کما ارسلنا فیکم، لیکن بعض مفسرین نے جیسے خازن وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق ما بعد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، فذکرونی کے ساتھ ہے، یعنی فذکرونی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرتے رہو، مجھے یاد رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت میں نے تمہارے اوپر کی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھما دیا، محمد عربی کا دامن تھما کر میں نے تمہارے اوپر کیا کر دیا، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ اور دوسری جگہ مصرح طور پہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، یہ صراحتاً اللہ نے فرمائی کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے تمہارے اوپر، لہذا اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرتے رہو۔ تو بعض نے کہا کہ اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے۔ بہرحال دونوں معنی صحیح ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہارے اندر رسول کو بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تلاوت آیات یہ ابتدائی عمل ہے پیغمبر علیہ السلام کا، نبی کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری تلاوت آیات ہے، لہذا اس طرح کی آیات قرآن میں جہاں بھی آئیں گی تو وہاں تلاوت آیات مقدم ہوں گے، وہاں پہ ذکر کس کا ہوگا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، وہاں بھی، اور اسی طرح سورہ جمعہ کے ابتداء کے اندر بھی کیا ہے، اسی طرح کی آیات ہے، تو وہاں بھی کیا ہے، وَيَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتی بہرحال مقدم ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیت نمبر 149 میں تھی، تو وہاں بھی کیا تھا، وہاں بھی آیت نمبر 138 میں غالباً، ہاں آیت نمبر 138 میں وہاں بھی کیا تھا، یتلو علیکم مقدم ہے۔ تو تلاوت کلام، تلاوت آیات یہ نبی کی ابتدائی ذمہ داری ہے، بہرحال یہ ہر وقت ہر صورت میں مقدم ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں تزکیہ کا ذکر ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، وہاں تزکیہ کا ذکر بالکل آخر میں ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ۔ تو ایک ہوتی ہے ترتیبی وقوعی، ترتیبی طبعی، اور ایک ہوتی ہے ترتیبی ذکری۔ ترتیبی وقوعی یہ ہے کہ پہلے آیات کی تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، پھر حکمت کی تعلیم ہوتی ہے، سنت کی تعلیم ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ یہ وقوعی طور پہ تزکیہ نفس کیا ہے، سب سے اخیر میں ہے، تو وہاں وہ جو ترتیبی وقوعی ہے اس کا لحاظ کیا گیا ہے۔ اور یہاں چونکہ مقصد تزکیہ ہے، مقصد تزکیہ ہے کس سے، تعلیمی کتاب سے، اور کس سے، تعلیمی حکمت سے مقصد تزکیہ ہے، اس لیے مقصد کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ تو بعض آیات کے اندر کیا ہے، تزکیہ پہلے آئے گا، اور بعض آیات کے اندر تزکیہ کا ذکر بعد میں آئے گا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک کر دیں، تمہیں پاک کریں گے، کس طرح پاک کیا، تمہیں اخلاق ذمیمہ سے پاک کیا، امور جاہلیت سے پاک کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا ہے تو فرمایا کل امر الجاہلیت تحت قدمی، تمام کے تمام امور جاہلیت کو میں نے روند دیا ہے، میں نے روند کر قدموں کے نیچے لے آیا ہوں۔ تو تزکیہ کیا، اور اس تزکیہ کے اندر اس جماعت کو تیار کیا، یعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں سکھلا دیا،
وَيُعَلِّمُكُمْ تمہیں سکھلائیں گے وہ پیغمبر ما وہ چیزیں لم تکونوا تعلمون جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ یہاں مفسرین نے بہت تفصیلات کی ہیں کہ ما لم تکونوا تعلمون پہلے بتا دیا کہ یعلمکم الکتاب، جب کتاب بھی سکھلا دی سنت بھی سکھلا دیے، تو پھر وہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون وہ تیسری چیز کیا ہے، جو وہ تیسری چیز کیا ہے؟ تو اس پر ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ تیسری چیز ما کان و ما یکون کا علم ہے جو آپ کو دیا گیا تھا اور آپ نے کیا کیا ہے، آگے جس کو چاہا آگے عطا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد علم لدنی ہے۔ علم لدنی وہ علم جو اللہ رب العالمین انسان کے اوپر اپنے طور پہ انکشاف اس کا کرتے ہیں، دل کے اندر کچھ القاعات ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں القاء ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثالیں انہوں نے بہت ساری دی ہیں علماء میں، اولیاء کرام میں، کہ ان کو ایسے ایسے علوم عطا کیے گئے۔ اور یہ ویسے انسانی فطرت بھی ہے، جب انسان ایک علم کی قرآن و سنت کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں القائی طور پہ اس کے دل کے اندر آتی رہتی ہیں، القائی طور پہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی بہت بڑی مثال تھے۔ ان کو اللہ نے جو قرآنی علوم کے اندر ایک کشف کیا ہوا تھا، ایک انکشاف ان کے سینے کو کھول دیا تھا، تو یہ اس سے مراد کیا ہے، وہ علوم ہے جو اس چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے دو برتن لیے تھے، ایک کو میں نے بسست وعاء، ایک برتن کو میں نے کھول دیا ہے، وہ احادیث کا علم ہے، وہ میں نے کھول دیا ہے اور سب کو بتا دیا ہے، لیکن دوسرا برتن جو ہے وہ میں نے اس کو کھولا نہیں ہے، وہ ایک خاص علم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرتے رہو میری ناشکری نہ کرو۔ 5 امور کا ذکر ہوگا۔ جب لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں تو داعی کے تسلی کے لیے اور اہل حق کے تسلی کے لیے 5 کام اللہ رب العالمین القاء کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کرنے ہیں، 5 کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 صبر، نمبر 4 نماز، نمبر 5 شعائر اللہ کی تعظیم و تکریم و احترام۔ یہ 5 چیزیں انسان کو کیا کرنی پڑتی ہے، ان کو کرنا ہوتا ہے جب انسان کس میں دشمن کے نرغے میں ہو، مخالفین کی مخالفت کا شکار ہو جائے، حاسدین کے حسد کا شکار ہو جائے، دشمنوں کی عداوت کا شکار ہو جائے، وہ چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، کبھی بھی آپ کسی مشکلات کا شکار ہو جائے۔ انفرادی مشکلات، ذاتی طور پہ انسان کی دشمنیاں بھی آتی ہیں، لڑائیاں بھی آتی ہیں، حاسدین حسد بھی کرتے ہیں، ناقدین نقد بھی کرتے ہیں، مخالفین مخالفت کرتے ہیں، اعتراضات کرنے والے اعتراضات کرتے ہیں، تو اگر ذاتی معاملات ہیں تو اس کے اندر بھی یہ کیا ہے، یہ نسخہ ہے اس سے نکلنے کا اور بچنے کا۔ اور اجتماعی طور پہ اگر امتیں اور قومیں اور ملک مملکتیں اور دنیا کی سیاست کے اندر کیا ہو، آپ کے حالت بگڑنے لگے اور حالات آپ کے خلاف ہو جائیں، تو اس وقت بھی کیا کرنا ہے، آپ نے ان امور کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا امر کیا ہے، فاذکرونی، میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فاذکرونی بالطاعات، مجھے اطاعت کر کے یاد کرو، اطاعت کر کے جس چیز کا میں نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے رہو، میں اذکرکم بالثواب والجزاء، میں تمہیں اس کا ثواب اور جزا دوں گا۔ پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں وہ ہر نعمت جو ہے وہ کس میں،
وہ دو طرح کے اللہ رب العالمین کے جو نعمتیں ہیں وہ دو چیزوں کے درمیان ہیں. شکر ہم ایک کرتے ہیں اور انعامات اس کی طرف سے دو ہوتے ہیں. انعام سے پہلے، عمل سے پہلے اس کی توفیق، اور عمل کے بعد اس پر جزا. یہ دونوں اللہ کے انعامات ہیں. عمل سے پہلے توفیق اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اب نماز پڑھنے کی توفیق جس نہیں ملتی، باہر گلی میں بیٹھا ہوتا ہے، آتا ہی نہیں ہے. تو ایک تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں. یہ توفیق ہمارے بس میں نہیں ہے. میں جتنا مرضی زور لگا رہا ہوں، میں یہ توفیق زبردستی اللہ سے نہیں چھین سکتا، لے نہیں سکتا. اللہ سے مانگ سکتا ہوں یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے. اور توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کا معنی علامہ تفتزانی کہتے ہیں توجیہ اسباب الخیر نحو المطلوب، یعنی خیر کے اسباب کا مہیا ہو جانا. نماز کے لیے آپ کے پاس کیا؟ مسجد کا مہیا ہو جانا. نماز کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس وقت کا مہیا ہو جانا، آپ کے لیے پانی کا مل جانا. اسباب اعمال کے جو اسباب ہیں، تو اللہ کے انعامات، اللہ کی ہر نعمت وہ کیا ہیں؟ وہ اللہ کی ہر نعمت دو نعمتوں کے درمیان کیا ہوئی ہوئی ہیں؟ دو احسانات کے درمیان ہے. پہلے اللہ رب العالمین توفیق دیتے ہیں عمل کی، اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس پہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، بالطاعات اذکرکم، بالرحمت والمغفرت، مغفرت کر کے اور رحمتیں کر کے. دوسرا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، بالمجاہدت، مجاہدہ کر کے دنیا میں، اذکرکم بالمشاہدت فی الاخرہ، میں جنت میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا. میں جنت میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا. تیسرا معنی یہ ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، بالدعاء، دعائیں کرتے رہو، مجھ سے مانگتے رہو. اذکرکم بالاجابت، میں تمہاری دعائیں قبول کر کے تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو دعا چھوڑ دیتا ہے، میں اس کے اوپر کیا ہوتا ہوں؟ ناراض ہو جاتا ہوں، اس سے غصے ہوتا ہوں، اس پر میں تو اس لیے شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل. اللہ اس وقت ناراض ہوتے ہیں، اس وقت غصے ہوتے ہیں جب آپ مانگتے نہیں. اللہ کہتے ہیں مانگو، مانگ اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے، نہیں کہتا کسی سے، نہیں کہتا کسی کو، کہتا نہیں ہے. دنیا میں ہم کسی کے ساتھ کوئی احسان کر لیں، او یار تم وہ پیسے نہیں دیتے تھے، یاد نہیں ہے، ہاں تو پھر یاد کراتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. پھر لوگوں کو بھی کہتے ہیں، او امام صاحب میں کڑاکا نوٹ دیتا سی، فلاں کو میں نے یہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا. تو ہم انسان یاد کراتے رہتے ہیں، ہم کمزور ہیں نا. اور اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ اللہ دیتے ہیں اور بے تحاشا دیتے ہیں، لیکن کسی کو کہتے احسان نہیں جتلاتے. فاذکرونی، تو مجھے یاد رکھو، دعائیں مانگ کر میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یا فاذکرونی، مجھے یاد کرو، عاجزی اور انکساری کر کے میں تمہیں یاد کر لوں گا، تمنن کر کے، تم پر احسان کر کے، مہربانیاں کر کے، مہربانیوں کے برسات کر دوں گا. فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی، مجھے یاد کرو انسانوں میں، اذکرکم فی الملائکۃ، میں ملائک میں تمہارا ذکر کر دوں گا. اللہ اکبر. ہاں وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بندہ مجھے اپنی جماعت میں یاد کرتا ہے، اذکرہ فی ملأ خیرا من ملئہ، میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. وہ کون ہے؟ ملائکہ مقربین کی جماعت ہے. فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، مجھے فراخیوں میں یاد رکھو، جب پریشانی آئے گی میں تمہیں یاد رکھوں گا. شادی میں مجھے یاد کرو، غم میں میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم شادی میں ہم بھول جاتے ہیں، شادی میں ہم بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں کو راضی کرو، چچا جاد ناراض ہے، خالہ زاد ناراض ہے، مامو زاد ناراض ہے، چچا ناراض ہے، بھائی ناراض ہے، سب کو راضی کرو، اللہ کو ناراض کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ہمیں رب کو راضی کرنے کی خوشیوں میں اللہ کو راضی کرو. عید کے دن اللہ کو راضی رکھو جی، اور خوشیوں کے موقع پہ اللہ کو راضی کرو. جو پریشانی مصیبتیں آئیں گی اللہ راضی کر لیں گے. اس طرح فرمایا فاذکرونی، فاذکرونی، مجھے یاد کرو جب تمہارے اوپر کشادگی کا عالم ہو، مال ہو، دولت ہو، بینک بیلنس ہو، تمہارے پاس جائیدادیں ہوں، بچے ہوں، سب کچھ ہو، تو مجھے یاد رکھو، مجھے نہ بھولو، کیونکہ جب یہ نعمتیں چلے جائیں گے میں تمہیں یاد کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی فی الحیات، مجھے زندگی میں یاد کرتے رہو، مرنے کے بعد تمہاری آواز، تمہاری شکل مانوس ہوگی. میں کہوں گا یہ بندہ تو جانا ہے، آنے دے اس کو،
یہ میرا بندہ ہے. جب میرے گھر میں آتے ہی نہیں ہو تو کبھی لمبا ہو گیا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرے شکر کرتے رہو، میری نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله